नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम दोस्तों साथियों, इस वक्त पाकिस्तान अपने शदीद तरीन जो मुश्किल हालात हैं उनमें से गुज़र रहा है। स्पेशली पाकिस्तान की आवाम जो है वो इंतहाई परेशान और दगरगूं हालत में इस वक्त है। पाकिस्तान का 80% अज़ला जो हैं वो इस वक्त सैलाब से मुतासर हो चुके हैं। 1/3 हिस्सा जो है वो पानी और सैलाब की ज़द में है। ऐसे हालात में हमारा क्या रिएक्शन होना चाहिए? पिछले दिनों मीडिया में, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कुछ ऐसी न्यूज़, ऐसी ख़बरें, ऐसी चीज़ें सामने आई, तो मैंने सोचा कि चंद पॉइंट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएं ताकि इस मुश्किल घड़ी में हम ऐसा ना हो कि जाने अनजाने में लोगों की मुसीबत में मज़ीद इजाफ़ा कर दें। जिससे मैं सबसे पहला पॉइंट तो ये जहन में रखें कि ये सैलाब, ये आफ़ात, ये बारिशें, ज़लज़ले, ये जितनी किस्म की आफ़ात आती हैं ये किसी रंग, नस्ल, कौम, मज़हब को नहीं देखती। तमाम लोग इनके जो भी इसकी ज़द में आता है वो तबाह बर्बाद हो जाता है। यानी ये जहन से निकाल दें कि ये सिंधी इलाके में आया, पंजाबी इलाके में आया, या महाजर, या उर्दू स्पीकिंग, या पख्तून में, ऐसा नहीं है। तो जो भी शख्स इसमें आएगा तो वो इसकी लपेट में आ जाता है। तो लिहाजा हमें मुत्तहिद रहने की ज़रूरत है। नंबर 2 कि इस मुसीबत की घड़ी में इसमें हमारा क्या किरदार होना चाहिए। हम सब लोग इसमें मदद करना चाहते हैं, हम सब लोग लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। हम सब की ये ख्वाहिश है कि लोगों की मुश्किलात जो हैं वो कम की जाएं, उनके दुख दर्द में उनके काम आया जाए, उनके दुखों को बांट लिया जाए। लेकिन वो किस तरह से मुमकिन है? इसमें सब लोग अपने अपने तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि इनफरादी तौर पर जो काम हो रहा है वो इतना कारगर नहीं होता। आप ज़रा गौर करें कि अगर एक शख्स बिरयानी की चंद देगें कहीं लेकर जाए और वो तकसीम कर दे, फिर दूसरा भी वहाँ पर देगें ले जाए, दूसरा भी खाना लेकर चला जाए, तो ये बड़ा मसला हो जाता है। इसलिए एक ऐसे मैकेनिज़्म की ज़रूरत है जो ताउन करने वाले लोगों को, तंजीमों को ये बता सके कि किस इलाके में किन लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। यानी सिर्फ खाना ही तो ज़रूरत नहीं है ना, पानी भी ज़रूरत है, टेंट भी ज़रूरत है। अगर हमने जो है वो उनको सामान दिया है तो वो चूल्हा, आग, लकड़ी कैसे जलाएंगे? उसके लिए भी उनको चीज़ें चाहिए। फिर मच्छरदानियाँ चाहिए, फिर मेडिसिन चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है। इसके अलावा अगर कोई बीमार हो जाता है, कोई मसाइल हो जाते हैं, कोई मेल फीमेल उनके मसाइल हैं, उनको बीमारी के, उनके ट्रांसपोर्टेशन के, ये सारी चीज़ें हैं। उनके जानवरों के लिए घास भी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए ये लाजमी है कि कोई ऐसा मरबूत निज़ाम हो, या कम से कम कोई ऐसी बड़ी तंजीम हो जो इन सब चीज़ों को सामने रख कर जो है वो इमदाद पहुँचाए। हमने पिछले दिनों कुछ इलाकों के दौरे भी किए, कुछ दोस्तों से मालूमात हुई, तो पता ये चला कि जो लोग शहर के करीब तरीन थे उन तक तो इमदाद पहुँच रही थी बहुत ज़्यादा। बाज़ औक़ात जो है कुछ ऐसे एरिए, ऐसे लोगों को भी देखा गया कि जिनके पास फाजिल चीज़ें, यानी इजाफी चीज़ें जमा हो गई थी, और थोड़ा आगे चलें, जिसको हम सिंधी में कहते हैं ना, पूछड़ी तक आगे तक पहुंचे, तो वहां लोगों तक खाना भी नहीं पहुंचा, तो वो बेचारे भूखे बैठे हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो इसमें ये गवर्नमेंट का काम है, उसके पास ये मशीनरी भी होती है, उसके पास स्टैटिस्टिक्स भी होते हैं, उसके पास ये सारी फिगर्स होती हैं कि कहाँ पर कितने लोग हैं, उनको कैसे अरेंज करना है, कैसे उनको रखना है, कहाँ टेंट सिटी बसाया जाएगा, किस इलाके में, और फिर उनकी क्या क्या ज़रूरियात हैं। तो अगर गवर्नमेंट वहाँ तक पहुँच पा रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो प्राइवेट तंजीमें हैं उनको चाहिए कि वो कोई एक ऐसा मजबूत निज़ाम बना के मिलकर जो है वो उस पर काम करें, बजाय इसके कि हर कोई इंडिविजुअली 2-4 लोग मिल गए और जो है वो अपने तौर पर सामान देना, पहुँचाना शुरू कर दिया। तो ऐसा जो है वो बाज़ औक़ात नुकसानदेह भी हो जाता है। तो किसी एक तंजीम के साथ मिल जाए, बजाय इसके कि हम छोटे छोटे ग्रुपों में काम करें, कोई एक बड़ा ग्रुप जो है वो तरतीब दे लें, या कम से कम एक ऐसा ग्रुप बना लें जो कुछ ऐसे स्टैटिस्टिक्स रख ले अपने पास, ऐसे शुमारियात उसके पास हों कि भाई किस इलाके में क्या चीज़ पहुंचा दी गई है, अब मज़ीद नेक्स्ट किस इलाके में क्या पहुंचाना है।
تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو ہمیں مدد کرنے میں بڑی ایک آسانی ہو جائے گی، اور اس کے بغیر جو ہے وہ مدد نہیں کی جا سکتی، اس کے بغیر بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ امداد پہنچے گی نہیں، اور بہت ساری امداد جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ تو اس کے علاوہ ایک اور جو میرے ذہن میں پوائنٹ تھا کہ ان سب حالات کے اندر ایک بڑی جو مجھے محسوس ہوئی چیز وہ یہ تھی کہ لوگ دھڑا دھڑ چیزیں جو ہے وہ فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ خبر نئی ہے یا پرانی ہے، جھوٹی ہے یا سچی ہے۔ تو ان چیزوں کو جو ہے وہ ذرا حوصلہ رکھا کریں، تسلی رکھا کریں، کوئی چیز آئے اور اس کو فوراً شیئر نہ کر دیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کو تصدیق کر لیں، اور پھر اگر وہ چیز ضروری ہے، وہ شیئر کرنا، انفارمیشن شیئر کرنا ضروری ہے، تب شیئر کریں۔ ابھی جو ہے وہ رات ہی ہمیں جو ہے وہ یہ اطلاع ملی کہ مٹیاری کے قریب جو ہے وہ چھنڈن موری کے قریب بند ٹوٹ گیا ہے، بڑے برے حالات ہیں، پانی مٹیاری شہر میں داخل ہو گیا اور یہ اور وہ۔ جب ہم نے وہاں پر تصدیق کی، کچھ دوست احباب سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسی کوئی خبر نہیں ہے، جبکہ سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں نے کیا کیا ہے کہ وہ نیوز چینل کا بیک گراؤنڈ لگا کر اور یہ خبر جاری کر دی۔ اب صرف وہ بیک گراؤنڈ دیکھا کہ جی یہ ہمارا لوکل ٹی وی ہے اور اس وجہ سے یہ خبر صحیح ہوگی، تو ایسا نہ کریں۔ کوئی ایسی خبر آتی بھی ہے تو آپ اس کو اپنے تک رکھیں، لوگوں تک نہ پہنچائیں۔ لوگوں میں بے چینی پھیلتی ہے، پریشانی پیدا ہوتی ہے، لوگوں کے عزیز اقارب رشتہ دار سب لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں پر کیا ہو گیا۔ اب پچھلے دنوں ہم نے سنا کہ سانگڑ شہر میں پانی داخل ہو گیا، جبکہ جب وہاں ہم نے اپنے دوستوں سے یا مختلف ذرائع سے پتہ کیا تو وہ معلوم ہوا کہ جی سانگڑ شہر تو سیف اینڈ سیکور ہے، وہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ہاں اس کے ارد گرد جو دیہات ہیں وہاں پر پانی آیا ہے۔ تو یہ اس طرح سے عادی خبریں یا ایسی خبریں جس سے کسی کے جذبات مجروح ہوں۔ آج جو ہے وہ ایک بہاولپور یونیورسٹی کے حوالے سے ایک لیٹر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا تھا کہ وائس چانسلر نے لیٹر جاری کر دیا ہے کہ جی کوئی لڑکی کسی لڑکے کو بھائی نہیں کہے، اس کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون، تو لوگوں نے نہ صرف اس کو شیئر کرنا شروع کر دیا بلکہ اس کے اوپر کمنٹس دینے شروع کر دیے۔ تو خدا کے لیے ایسا نہ کریں، وہ بالکل فیک چیزیں، لوگ نہ جانے کس نیت سے، کس طرح سے اور کیوں ایسا کرتے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں اور ہم جو ہے وہ ان کا شکار بن جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی خبر آنے سے پہلے اس کو تھوڑا سا پھیلانے سے پہلے اس کی تصدیق کر لیں۔ کوئی ہمیں وہ خبر اچھی لگ رہی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ ہو، تو اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا کہ جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ بغیر تصدیق کے خبر آگے پہنچا دے۔ تو اس لیے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیا کریں، رک کے اس کو دیکھیں، جانچیں، کسی سے پوچھ لیں، کسی سے ڈسکس کر لیں، پھر اس کو آگے شیئر کریں۔ اور ایک آخری پوائنٹ یہ کہ ہمارے ہاں پچھلے دنوں لسانیات کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہوئی، لیکن ابھی ہم نے جو دیکھا لوگوں کے جذبات ہمارے سامنے آئے کہ اردو سپیکنگ والے، سندھی سپیکنگ والے سب ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ تعاون کر رہے ہیں۔ میں نے وہ ویڈیوز بھی دیکھی کہ خواتین جو ہے وہ اپنے گفٹ کی سونے کی انگوٹھیاں لا کر انہوں نے جمع کروائیں، جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے 8 سال 6 سال 7 سال کے، انہوں نے اپنے گلے جو ہیں وہ جو اپنی جیب خرچی جمع کرنے والی وہ لا کر جو ہے وہ ڈونیشن کے لیے جمع کروا دیے۔ تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جذبہ ہمارے سب بھائیوں کے درمیان میں ہے، ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، سب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اور جیسا ابھی بھی یہ ہو رہا ہے، 2005 میں بھی ہوا، 2010 میں بھی ہوا، 2011 میں بھی یہ جذبہ سامنے آیا، تو ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو جو ہے وہ کسی لسانیت کی، قومیت کی بھینٹ پر چڑھا دیں۔ تو یہ نام نہاد سیاستدان جو ہے وہ انورٹڈ کاموں میں جو سیاستدان ہیں وہ ان چیزوں کو یوز کرتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، لوگوں کو مشتعل کرتے ہیں۔ تو خدا کے لیے تھوڑا سا جو ہے وہ سوچیں کہ سب ہم بھائی ہیں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ 1947 سے لے کے آج تک 75 سالوں میں ہم سب نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا، اور آج بھی دیکھیں وہ لوگ کہتے ہیں جی کراچی کے اردو سپیکنگ، انٹیریئر کے سندھی سپیکنگ، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں کراچی سے وہ اردو سپیکنگ ہی کتنی امداد بھیج رہے ہیں، یہی سندھی سپیکنگ جو ہے وہ کراچی کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ تو یہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ اردو سندھی، سندھ میں رہنے والے سارے سندھی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی زبان بولتا ہو، ہم سب بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، انسانوں کو، سب کو آپس میں بھائی قرار دیا ہے، سب کو ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی نے ایک انسان کی جان بچائی تو اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی،
کہیں یہ نہیں کہا کہ کسی ایک مسلمان کی یا ایک سندھی کی یا ایک اردو بولنے والے کی یا ایک پٹھان کی یا ایک پنجابی کی، یا یہ آفات جو ہیں وہ صرف سندھیوں کو یا پنجابیوں کو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو خدا کے لیے یہ جو جذبہ قائم ہوا ہے، یہ جو ایک بھائی چارہ پیدا ہوا ہے، اس کو قائم رکھیں، اس کو سندھی، اردو، پنجابی یا پٹھان کا ایسا رنگ نہ دیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہماری مصیبتیں، ہماری پریشانیاں کم کرے اور ہمیں ان مصیبتوں سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری حکومت کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے سیکھے اور ایک کوئی مربوط نظام، ایک مربوط پلان جو ہے نا وہ اس میں بنائے۔ اس سے پہلے ویڈیو میں نے یہ سب چیزیں ڈسکس کی تھی کہ دنیا میں اس سے کہیں زیادہ بارش ہوتی ہے، ہر سال ہوتی ہے، اور یہ کوئی انہونی یا اچانک آنے والی آفت نہیں ہے۔ تو اس کے باوجود ہماری کیا تیاری تھی؟ جب ہمیں یہ پتہ تھا کہ زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، تو ہم نے اس کا نہ صرف یہ کہ مذاق اڑایا، بلکہ ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے تھا، ہمیں اس سے تیاری کرنی چاہیے تھی، ہمیں اس سے ہوم ورک تیار کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے اس کو گراؤنڈ ریئلٹیز کو نہیں سمجھا اور اس جو بات کو، اس جملے کا مذاق اڑا کر اور پھر ہم بھول گئے۔ تو مجھے اجازت دیجیے اپنے دوستوں کا، اپنے پڑوسیوں کا، سیلاب زدگان کا، جو لوگ اس سیلاب میں، اس پریشانی میں مبتلا ہیں، ان کا خیال رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اور کوشش کریں کہ کسی ایک تنظیم کے تحت، کوئی بڑی تنظیم جو کہ دور دراز کے علاقوں تک کام کر رہی ہے، اس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ یہ امدادی کام کریں۔ بہت شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔